دل غیور مسلمانوں، ایک بات میری غور سے سن لو، اس دور کے اندر مسجدوں کے مخالف بہت ہے، مسجدوں کو لے کر نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہے، مسجدوں کے مخالف مسجدوں کو کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے، کوئی مسجدوں کو گرانے کی بات کر رہا ہے، مگر خوش نصیب ہو آپ، اس دور کے اندر آپ مسجد کو بنانے کی بات کر رہے ہو۔ دیکھو مسجدیں گرانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر مندر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر سورج باڑی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، امتیاز برکاتی آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں سنو، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے ہم مسلمانوں پر کہ پیارا اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اللہ نے پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے، تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا ہے کہ آپ کے اور میرے لیے پروردگار نے ساری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، منہ دیکھ لیا
آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دولت کے لیے ناشاد ہوئے، غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ سارا مجمع دل لگا کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اپنے انداز میں، اللہم صلی علی، بیس بند کر دو، بیس، محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک محفل، یہ خوبصورت اجلاس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں سجایا گیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان جلسہ کو، مسجد اور جلسے کے تمام اراکین و معاونین منتظمین کو اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ مسجد کے چندے میں حصہ لیا، تعاون پیش کیا، دان آپ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دینے والا جب دیتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہماری جیب کا پیسہ کم ہو گیا، ہو سکتا ہے دماغ میں یہ بات پیدا ہو کہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا اور ہم نے یوں ہی مسجد میں دے دیا۔ مگر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیتر، آپ نے دیکھا تیتر ایک پرندہ ہوتا ہے، دیکھا تیتر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، گھر جو اس کا ہوتا ہے، کتنا سے اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اتنا مطلب جو ایک اینٹ ہوتی ہے نا، اس کا بھی آدھا ٹکڑا کر دو اتنا اس کا گھر ہوتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں مسجد بنانے میں اگر کسی نے اتنا بھی حصہ لیا، یعنی اتنی مسجد بنائی جتنا کسی تیتر کا گھر، حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ پھر قرآن اللہ کا کلام فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے تم اگر اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہو نا،
ایک خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محفل کو اور آپ کے دینے کو، اور مسجد انشاءاللہ خیر و عافیت سے تعمیر ہوگی، یقیناً تعمیر ہوگی. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رب کی عبادت کرنے والے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی عبادت کے لائق فقط ہمارا ایک اکیلا واحد پروردگار ہے، ہمارا رب. اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا، یہ اس کا فضل ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. یہ سب سے بڑا فضل ہے. یوں تو اللہ نے کروڑوں احسان کیے ہیں، مگر سب سے بڑا فضل یہ کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا غلام بنا دیا، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. اب آپ اگر سستی دور کریں اور ہاتھ جو گھٹنوں پہ پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے اگر آپ کچھ جذبات کا اظہار کر دیں تو میں بات شروع کروں. آپ ذرا بیداری کا مظاہرہ کریں اور اجازت دیں، کہیں سبحان اللہ. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. کیونکہ حضور سے بڑی دولت کوئی نہیں، سب سے بڑی دولت اللہ نے یہی عطا فرمائی. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، حضور کا دامن، زور سے بولیے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا نعرہ ہے، لگاتے ہیں، لگانا چاہیے. دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کپڑے والا دامن نہیں ہے. حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے مطلب ہم حضور کا طریقہ، حضور کا مشن، حضور کا کردار و کریکٹر نہیں چھوڑیں گے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا
چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا سنیوں کا, الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہ ہمارے حضور غلاموں کو عطا کرتے ہیں. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور مل گئے, حضور مل گئے, سراپا نور مل گئے, جن کی کوئی مثال نہیں, کوئی مثل نہیں, کوئی بدل نہیں. ہم گناہگاروں کو اللہ نے وہ پیارا محبوب عطا فرمایا. قرآن مجید متعدد مقامات پر محبت کا ذکر کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے. میں آپ کو اللہ کا کلام سناؤں گا, قرآن سناؤں گا انشاءاللہ. میں قرآن مجید مختلف مقامات پر محبت کی بات کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ مذہب مہذب اسلام جو ہے نا, یہ مذہب ہی محبت کا مذہب ہے, یہ پیار کا مذہب ہے, امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے. کیونکہ بندوں پر سب سے پہلی چیز اللہ نے جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو پہلی شرط ہی یہ لگائی کہ بندوں ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لانا ہے. فرمایا قرآن ہے, میں آپ کو سناتا ہوں رب کا کلام, آپ ذرا مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, ایمان لاؤ. ایمان کا پہلے اللہ نے ذکر کیا, لیکن دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی, ایمان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز کا ذکر کیا, دوسری چیز کا تذکرہ کیا, پروردگار عالم نے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. دوسری ہی بات میں اللہ نے فرمایا تعظیم و توقیر کے تعلق سے اللہ کے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو, یعنی ان سے محبت کرو, پیار کرو, ان کا ادب کرو, ان کی تعظیم کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, اسلام وہ پیارا دین ہے, مسلمان کو قرآن سکھاتا ہے ایمان لانا ہے سب سے پہلے.
ایمان لانے کے بعد میں جو پہلا کام کرنا ہے وہ اس کے پیارے محبوب کی تعظیم کرنا ہے، ادب کرنا ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور اگلے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، لیکن پیار محبت کا ذکر کر کے اللہ نے تیسری چیز کا ذکر کیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ یعنی پہلے ایمان، پھر محبت، تعظیم و تکریم، پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت تو الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے سنی مسلمان، سورجا باڑی نام، سورج باڑی اور اطراف کے یہ سنی جنتی مسلمان الحمدللہ ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، دونوں کوالٹیاں ان کے اندر ہیں۔ پھر تیسری کوالٹی عبادت والے بھی ہیں، تسبیح والے بھی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے عبادتوں کی غرض سے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسجد تو گاؤں میں موجود ہے، مگر سوچا اس کو ذرا اچھا کر کے بنائیں، مسجد کو اور زیادہ سجائیں، مسجد کو خوبصورت کر کے بنائیں۔ مسجد کو آباد کرنے والوں، مسجد کو بنانے والوں مبارکباد ہے آپ کو۔ اے سورج باڑی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، ایک بات میری غور سے سن لو، اس دور کے اندر مسجدوں کے مخالف بہت ہے، مسجدوں کو لے کر نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہے، مسجدوں کے مخالف، مسجدوں کو کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے، کوئی مسجدوں کو گرانے کی بات کر رہا ہے، مگر خوش نصیب ہو آپ، اس دور کے اندر آپ مسجد کو بنانے کی بات کر رہے ہو۔ تھوڑا صاف کر دو اس کی آواز، صاف، اور والیوم بڑھا کے رکھو، جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک آواز بڑھا دو۔ اس دور میں سمجھ رہے ہیں لوگ مسجدوں کے مخالف ہیں، مسجدوں کے پیچھے نہیں پڑے۔ سنبل کی مسجد کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، سنبل کی شاہی جامع مسجد کا کیا ہوا وہاں پر؟ 3 گھنٹے کے اندر عدالت نے پٹیشن جو دائر کی گئی تھی اس کو ایکسپٹ بھی کیا، سروے کا آرڈر بھی جاری کر دیا، سروے بھی ہو گیا، اونلی 3 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا۔ اندھی بہری گونگی سیاست رسی پر چلتی ہے، راحت اندوری نے کہا تھا، اندھی بہری گونگی سیاست رسی پر چلتی ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا کئی مداری ہیں، ایک بندریا ہے، بڑھیا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کئی مداری نہیں ہے۔ میں ذرا سی ترمیم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اندھی بہری گونگی سیاست رسی پر چلتی ہے، ایک مداری ہے، ایک مداری ہے، بیس پورا بند کر دو، ایک مداری ہے جو نچا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے یہاں مسجدوں کو گرانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ڈیلے تھوڑی اور بڑھا، بہت اچھا ہو گیا اب آپ کا مائک، ڈیلے بڑھا دو، بس ڈیلے۔ آج دنیا میں لوگوں کو دیکھو، مسجدیں گرانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر مندر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر سورج باڑی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، امتیاز برکاتی آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے،
ताजदार मदीना के गुलामों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर कि प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है। और मुस्तफा जाने रहमत के सदके, ताजदार मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं भी सर झुकाइए, आप इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। पहले की उम्मतों के लिए क्या था? इबादत खाना, मखसूस जगह, वहीं पे इबादत करेंगे तब कबूल होगी, वरना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, मुस्तफा ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, ताजदार मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के लिए जब मेरे आका ने दुआ की, जब मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को याद किया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत के गमखार ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, जब अपना सर जमीन पे रख दिया, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, फिर मस्जिद एक खास जगह जहां हम इबादत करते हैं, एक खास जगह। मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुग़वी माना जहां सजदा किया जाए। सजदा तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह ये है एक खास जगह जिसको हम इबादत के लिए बनाते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ। क्या मतलब है? हुजूर ने उम्मत को पैगाम दिया, महल्ले में भी मस्जिद हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की जगह हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो। तू अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की एक मखसूस जगह बना ले, वो भी मस्जिद कहलाएगी। अब सुनो मेरे आका का फरमान, आज लोग कह रहे मस्जिदों को मिटाएंगे, मस्जिदों को खत्म करेंगे, मंदिर बनाएंगे। याद रखना सूरजबाड़ी के मुसलमानों, आप इधर आज गांव में मस्जिद तामीर करोगे, ये मस्जिद कयामत तक रहेगी। लेकिन सुनो सुनो, जब कयामत कायम होगी, जब पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला इन मस्जिदों को यूं ही इसी असली हालत में जमीन से उठा लेगा। जमीनों को, मस्जिदों को जमीन से उठा लिया जाएगा। तेरी गारे से बनी हुई मस्जिद, तुम्हारी सीमेंट सरिये से बनी हुई मस्जिद, अल्लाह को इतना प्यार है मस्जिद से कि अल्लाह इसे उठा लेगा। तवज्जो है, अल्लाह उठा लेगा। गौर फरमाइए। हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह थक गए होंगे, काफी वक्त से बैठे थे। कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है तो जा रहे हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब आइए जरा जहन करीब कीजिए, बात में आका की मोहब्बत की करने लगा हूं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आप ईमान वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, ताजीम वाले भी हैं, अदब वाले भी हैं, तकरीम वाले भी हैं, इबादत वाले भी हैं। तीनों बातें आज के इस जलसे में आपकी महसूस हो रही हैं। ईमान वाले हैं, इसीलिए आपने मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। वरना दुनिया की मोहब्बत में तो बड़े लोग अपने काम कर रहे हैं, न जाने क्या क्या। दुनिया की मोहब्बत में लोग मस्त हैं। दुनिया की मोहब्बत का आलम ये है, आज जिसे देखो दुनियादार बन गया, जिसे देखो दुनिया की मोहब्बत में खो गया। मगर ऐसे दौर के अंदर भी, दौरे पुरफितन के अंदर भी मोहब्बत वाले लोग, अकीदत वाले लोग, अदब वाले लोग, ताजीम वाले लोग। आपको अगर मोहब्बत समझ में ना आए तो आसान करके समझाऊं।
آپ کا یہ جلسہ سجانا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ قرآن سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پروردگار نے اعلان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے صرف تمہیں محبت نہیں کرنا ہے، تمہیں پروردگار سے صرف محبت نہیں کرنا ہے، پیار نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے کہا صرف محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں اللہ سے شدید محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، شدت سے محبت کرنا ہے۔ اللہ سے بھی شدت سے محبت کرو، اس کے پیارے محبوب سے بھی شدت کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک یہ محبت دل میں نہیں پائی جائے گی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی سجدہ قبول ہوگا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر نہیں پائی جائے گی، تب تک عبادتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے عزیزو۔ عبادت محبت کے بغیر بیکار ہے، عبادت عشق مصطفیٰ کے بغیر بیکار ہے۔ عبادتوں کو اگر آپ اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کرانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ بھی شدید محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اس درجہ کرے، اس درجہ پیار کرے کہ دنیا کے اندر بھی وہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے کرے، کسی سے دشمنی کرے وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرے۔ یعنی اس کا حال یہ ہو وہ دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، ایمان والا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کے دل میں پروردگار کے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے لوگو، دنیا میں اگر کسی سے پیار کرو، دنیا میں اگر کسی سے محبت کرو تو فقط اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ کی محبت کے سبب کرو۔ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو، کیونکہ یاد رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے اس سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہمارے بڑوں نے سکھایا، یہی ہمارے اسلاف نے سکھایا، یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ اب میں آپ کو ذرا محبت کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا محبت کی باتیں سنانا چاہتا ہوں، جسے سمجھ میں آئے وہ سنے۔ ذرا دل لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا ہے محبت؟ سمجھیے۔ مدینہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا مسکن، جدھر تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور آج بھی آرام فرما ہے آقا۔ ساری دنیا کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ جانے کی تڑپ سب کو ہے، وہی مدینہ ہے، اسی مدینے کے اندر نبی کے عاشق ہیں۔ ایک عاشق ہے میرے مصطفیٰ کا، رنگ کالا ضرور ہے مگر مصطفیٰ کی غلامی نے اسے اعلیٰ بنا دیا۔ تاجدار مدینہ کا پیارا مصطفیٰ جان رحمت نے جس پر کرم فرمایا، اے بھیا ہلو ادھر بابو میری طرف دیکھو، بہت غور سے سنو یہ بات۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو پسند کیا، پیار کیا، حضرت بلال حبشی، بات عشق کی چلتی ہے زبان پر نام جناب حضرت بلال کا آ جاتا ہے، بات عشق کی ہوتی ہے زبان پر مصطفیٰ کے بلال کا نام آتا ہے۔ کیا عزت عطا کی میرے آقا نے، وہ بلال کے خود بھی غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے، غلام ابن غلام جناب حضرت بلال
مگر دیکھو جب تک دنیا کے مالدار لوگوں کے غلام رہے، بے ایمان لوگوں کے غلام رہے، دنیا کے سرداروں کے غلام رہے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی معیار، کوئی وقار نہیں تھا۔ لیکن جب تاجدار مدینہ کے غلام ہو گئے، جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو گئے، پھر کیا عزت ملی، کیا مقام و مرتبہ ملا۔ مصطفیٰ کی غلامی نے وہ عزت عطا کی کہ فتح مکہ کے موقع پر تمہارے میرے آقا نے جناب حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ مہاجرین موجود ہے، انصار موجود ہے، میرے آقا کے صحابہ موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا تھا موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دولت اسلام میں لگی، حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی کی دولت اسلام میں لگی، حضرت عثمان غنی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا مال و زر اسلام کی خاطر قربان کیا، حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سارے صحابہ، آقا کے سارے صحابہ موجود ہیں۔ آقا نے ایک غریب، ایک ایسے شخص کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا جسے بلال کہتے ہیں۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا بلال ذرا اللہ کا نام پکارو، اے بلال ذرا اذان پڑھو۔ بلال نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ نسلیں مجھ پر فخر کرے گی، یا رسول اللہ ذرا اتنا بتائیے میں نے جب بھی جہاں بھی اذان پڑھی ہے چہرہ اپنا کعبے کی طرف کیا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھی، چہرہ اپنا کعبے کی طرف کیا۔ اذان پڑھتے ہیں تو کدھر ہوتا ہے منہ؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا، قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ شریف۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ سفر میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف منہ کیا، آقا جنگ کے میدان میں اذان پڑی، منہ میں نے قبلے کی طرف کعبے کی طرف کیا۔ یا رسول اللہ اے میرے آقا جہاں بھی اذان پڑی کعبے کی طرف منہ کیا، لیکن آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں آقا، اے میرے آقا ذرا یہ بتا دیجئے آج کس طرف منہ کر کے اذان پڑھوں، کس طرف اپنا رخ کر کے اذان پڑھوں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے بلال تو تو عاشق ہے، اے بلال تو تو محبت والا بندہ ہے، بلال سمجھ جا تو کعبے کی چھت پہ ہے لیکن کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہے۔ بلال کے عشق نے کہا ہاں کعبے کا کعبہ تو سامنے ہے، اب رخ کہیں اور نہیں ہوگا، اب تو رخ مصطفیٰ کی جانب ہوگا اور پھر اذان پکاری جائے گی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ وہ بلال عزت عشق نے عطا کی غلام تھے، غلام ابن غلام، مگر مصطفیٰ کی غلامی نے عزت کیسی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت کا امام آقا نے بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج سارے دیوانوں کے لبوں پر بلال کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے مصطفیٰ کی غلامی اور نسبت کا کمال یہ ہے، مصطفیٰ کی محبت کا کمال یہ ہے۔
اب چلو ذرا بلال حبشی کی بارگاہ میں چلو. اگر توجہ سے سننا چاہتے ہو ایک بڑی لطیف بات سنانا چاہتا ہوں. حضرت بلال کا ایک بڑا لطیف واقعہ سنانا ہے. اگر سننا چاہتے ہو تو دل لگا کے بولو سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی صحابہ کے درمیان میرے نبی کے صحابہ نے فرمایا بلال یہ بتاؤ اسلام کی کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے؟ کون سی بات تھی ایسی جو تمہارے دل کو بھا گئی پسند آ گئی اور تم مسلمان ہو گئے؟ سنو یہ عشق کی داستان ہے. حضرت بلال حبشی میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی عرض کرنے لگے اے میرے یارو سنو مجھے آج بھی یاد ہے میری زندگی میں ایک رات آئی جس رات نے میرا سارا معاملہ بدل ڈالا. کون سی رات آئی؟ حضرت بلال حبشی کہتے سنو ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی میں امیہ بن خلف کا غلام تھا اس کی نوکری کرتا تھا اس کی غلامی میں تھا اس کا زر خرید غلام تھا. کہتے ایک روز سردی کا موسم تھا سردی کی ٹھنڈی رات میری طبیعت خراب تھی بخار آ رہا تھا جسم میرا بخار سے جھلس رہا تھا. حضرت بلال اپنی داستان سنا رہے ہیں. اے میرے یارو سنو مجھے بخار تھا میں بیمار تھا مگر میرا جو مالک تھا وہ مکے کا ایک ظالم سردار تھا. میری طبیعت خراب میں رات میں سویا ہوا ہوں. امیہ بن خلف نے دروازہ کھولا آ کر مجھے اٹھایا کہا بلال سوتا کیا ہے اٹھ جا. حضرت بلال کہتے میں اٹھ گیا مگر طبیعت اتنی زیادہ خراب بخار کی وجہ سے میرا چہرہ پورا لال سرخ ہو گیا ہے میں بول نہیں پا رہا ہوں. امیہ بن خلف آیا اپنے ساتھ میں جو لے کے آیا کہنے لگا بلال چکی چلانا ہے جو پیسنا ہے آٹا بنانا ہے. اے بلال یہ جو ہیں ان کو پیسنا ہے. میں کچھ بول نہ پایا. وہ امیہ میرا مالک امیہ بن خلف وہ جو رکھ کر چلا گیا. کہتے ہیں میں اٹھ نہ سکا بیمار تھا میں واپس بستر پہ گر گیا مجھے نیند آ گئی. نیند بھی کیا آئی خمار تھا نیند بھی کیا آئی بیماری کے سبب بے ہوشی تھی. کہتے ہیں میری آنکھ بند ہے. تھوڑا سا وقت گزرا پھر آیا امیہ بن خلف. اس نے آ کر دیکھا کہ جو رکھے ہوئے ہیں اور میں لیٹا ہوا ہوں. وہ غصہ ہو گیا ناراض ہو گیا. فقط یہی نہیں میں اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پہ سب خاندان دے دوں گا. کہا امیہ نے ہونٹوں کو تیرے سی دوں گا. بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. کہتے ہیں وہ آیا اس نے آ کر مجھے لیٹا ہوا دیکھا جو رکھے ہوئے دیکھے آ کے اس نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا. غصہ ہو گیا کہنے لگا بلال میں نے تجھے کہا تھا یہ جو پیسنے ہیں تو سو رہا ہے. کہنے لگا اٹھ میں نے تجھے یہ جو پیسنے کے لیے دیے تھے تو نے نہیں پیسے تو سن انہیں پیسنا بھی تجھے ہے چکی چلانا بھی تجھے ہے
مگر اب تجھے سزا بھی ساتھ میں دی جائے گی۔ کہا بلال سردی کی یہ ٹھنڈی رات ہے، یہ سرد رات ہے، اس سرد رات میں اب تو اپنا لباس اتارے گا، ننگی کمر ہوگی، کھلا سینہ ہوگا، ننگی پیٹھ ہوگی، کرتا تیرے جسم پہ نہیں ہوگا، کپڑا تیرے جسم سے ہٹایا جائے گا۔ ٹھنڈ میں، ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، تجھے ایک طرف ٹھنڈ بھی لگے گی، یہ تیری سزا ہوگی، اور تجھے پھر بھی یہ جو پیسنے پڑیں گے۔ اندر نہیں، باہر بیٹھ کے تجھے چکی چلانا ہوگا، باہر بیٹھ کے تجھے جو پیسنا ہوگا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کتنے بڑے ظالم تھے نا وہ لوگ۔ بیمار، اگر ہمارے یہاں کوئی نوکر ہو اور اگر وہ بیمار ہو، ہم اس کی تیمارداری کرتے ہیں، ہم اسے دوائی لا کر دیتے ہیں، ہم اس کا جب تک بیماری اچھی نہ ہو ہمدردی کرتے ہیں، مگر وہ بھی ظالم لوگ تھے مکے کے۔ وہ کیسے ظالم اور سفاک لوگ تھے مکے کے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ غور فرمائیں، کیا کرتے غلام تھے؟ جسم سے کپڑا نکال دیا گیا، کھلا سینہ، کھلی ہوئی پیٹھ، باہر بٹھا دیا گیا۔ ٹھنڈی سردی کی رات ہے، ریت ٹھنڈی ہو گئی ہے، ہواؤں کے جھونکے اس ٹھنڈی ریت کو چھو کر آتے ہیں، جسم کو برف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلال حبشی بیٹھے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے چکی چلائی نہیں جا رہی ہے۔ اب سنو یہاں سے ذرا، انشاءاللہ اگر محبت ہے آقا سے تو مزہ آئے گا۔ بلال چلا رہے ہیں چکی، ٹھنڈ کا موسم۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں ادھر بیماری کے عالم میں چکی تو چلا رہا ہوں، لیکن طاقت جسم کی جواب دے رہی ہے، وہ چکی مجھ سے چلائی نہیں جا رہی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری نظر پڑی، ایک مجھے آہٹ محسوس ہوئی، یوں لگا کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں مجھے آہٹ محسوس ہوئی، یوں لگا کوئی آ رہا ہے۔ کہتے میں نے ذرا دیکھا کون ہے آنے والا؟ حضرت بلال کہتے ہیں جو میری طرف آیا وہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے محبوب تھے، غم خار امت تھے، ہمارے آقا و مولا حضرت بلال کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت آئے۔ آقا نے جب میرے قریب آ کر مجھے دیکھا، آقا نے کہا تھا بلال کیا معاملہ ہے؟ سردی کے موسم میں سب لوگ کپڑے پہن کے رہتے ہیں، تو ننگا بیٹھا ہے، یہاں چکی چلا رہا ہے۔ بلال کہتے کیا بتاؤں، طبیعت خراب ہے، مگر میرا جو مالک ہے بڑا ظالم ہے، بڑا صفاق ہے، کیا کروں؟ اس نے سزا دی ہے، ساری رات مجھے جو پیسنے پڑیں گے، ساری رات مجھے چکی چلانا پڑے گا۔ اتنا سنا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کسی کا دکھ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، چشمان نبوت نم ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بلال سے فرمایا بلال اٹھ جا، اٹھ۔ کہتے کیسے اٹھ جاؤں؟ اگر اٹھ گیا کام نہیں کیا تو میرا مالک امیہ بن خلف آئے گا، پھر مجھے مارے گا، ظلم کرے گا مجھ پر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بلال اٹھ جا، اپنے بستر پہ جا کے لیٹ جا، تیری طبیعت خراب ہے، تو آرام کر۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر اٹھ گیا بستر پہ جا کے سو گیا
تو وہ ظالم ہے امیہ بن خلف مارے گا، کام نہیں ہوا تو سزا دے گا۔ اب آقا کا جملہ سنو، میرے آقا نے فرمایا بلال تو بیمار ہے، تو اٹھ جا، بستر پہ جا کے لیٹ جا، آرام کر لے، کام سارا ہو جائے گا۔ آج کی رات تو کام نہیں کرے گا، تیرے بدلے کا کام اللہ کا محبوب کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں بلال آج کام اللہ کا حبیب کرے گا، آج تیرا کام اللہ کا محبوب کرے گا۔ حضرت بلال کو میرے آقا نے اٹھایا، بستر پہ لٹایا، خود بیٹھ گئے چکی چلانے، جو پیسنے۔ وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، غریبوں کو سینے سے لگانے والا، وہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ملجا ماوا۔ حضور چکی چلاتے رہے، جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا بستر پہ لیٹے ہوئے، ساری رات آقا چکی چلاتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب آیا، جب صبح کی سفیدی نمودار ہونا چاہتی ہے، تب آقا نے سارا آٹا سمیٹا، مصطفیٰ جان رحمت نے وہ میرے حوالے کیا اور آقا چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال کہتے یہ ایک رات کا مسئلہ نہیں تھا، اگلی رات بھی آقا آئے، اگلی رات آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ میرے لیے کھجورے لے کر آئے، اگلی رات آئے تو میرے لیے مصطفیٰ جان رحمت دودھ لے کر آئے، اگلی رات آقا نے کھجوریں کھلائی، اگلی رات آقا نے دودھ پلایا اور مصطفیٰ جان رحمت نے پھر مجھے سلایا، ساری رات خود میرا کام کرتے رہے۔ پھر تیسری رات آئی، مصطفیٰ نے پھر کھجوریں لا کر کھلائی، دوائی دی، پھر مصطفیٰ ساری رات کام کرتے رہے۔ جب اس تیسری رات میں آقا جانے لگے، بلال نے قدموں کو پکڑ لیا، کہتے میں نے آقا کے قدموں کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ جا رہے ہو مگر جانے سے پہلے اتنا کرم کرتے جاؤ، یہ میرا جسم امیہ کا غلام ہے۔